وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، عید قریب ہے۔ اس عید کے موقع پر ہمیں کیا پیغام حاصل کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عید ہمیں دی ہے، اس عید میں ہمیں خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اور کیا کام کرنے ہیں، اس کو ہمیں سوچنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومہا، اللہ کے پاس نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ تو خون پہنچتا ہے، اللہ کے پاس دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، آپ کے جذبات پہنچتے ہیں۔ آپ اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا قربان کر سکتے ہیں ہم اللہ کے لیے۔ یہ ہے اصل روح، یہ ہے اصل مقصد قربانی کا۔ چھوٹے بچے کو کوئی چیز دیتے ہیں ہم اور پھر اسی سے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ مجھے چاکلیٹ نہیں کھلاؤ گے، آپ مجھے مٹھائی نہیں کھلاؤ گے۔ نہ ابا کو ضرورت ہے نہ استاذ کو اس مٹھائی کی ضرورت ہے، وہ چاہے تو دکان سے بہت ساری مٹھائی خرید کے خود کھا سکتا ہے، لیکن بچے کا جذبہ دیکھنا اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا ربا جو ہے، ہمارا اللہ جو ہے، اس کو نہ تو ہماری قربانیوں کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمارے جانوروں کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمارے گوشت کی ضرورت ہے، نہ ہی خون کی ضرورت ہے، نہ خون بہانا کوئی اس کو جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ اللہ اصل دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کیا جذبہ ہے، ہم کیا کیا قربان کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ اور پھر قربانی جانور کی ہی نہیں، اپنے نفس کی بھی قربانی کرنا سیکھیں۔ گناہ کی طرف نفس جا رہا ہے، غلط عادات اور غلط اخلاق کی طرف نفس جا رہا ہے، تو یہاں پر اپنے نفس کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کیجئے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو قربان کر دیا اللہ کے حکم کے آگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والوں کے سب سے زیادہ جذباتی تعلق اگر کسی سے ہوتا ہے تو وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ ایموشنل اٹیچمنٹ اگر کسی سے ہوتا ہے تو وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ سے زیادہ تعلق، اللہ سے زیادہ محبت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جو ایمان والا ہے وہ اللہ سے اٹوٹ محبت کرتا ہے۔ اس قربانی کو دہرا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو یاد دلوا کر ہمیں یہی سبق یاد دلایا جا رہا ہے کہ اپنے جذبات کی قربانی دینا ہے، اپنے نفس کی قربانی دینا ہے اس قربانی کے ساتھ ساتھ۔ لیکن ہمارا حال آج کیا ہو گیا؟ 2 دن پہلے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ میں سود پر پیسے لیا ہوا ہوں، مولوی صاحب، مفتی صاحب میں سود پر پیسے لیا ہوا ہوں، اب کیا میں اس پیسوں سے قربانی کر سکتا ہوں؟ میں قربانی کرنا چاہ رہا ہوں۔ واہ!
قربانی کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا. قربانی کا مقصد تھا حرام سے بچنا. حرام سے بچنے کی فکر نہیں ہے، قربانی کرنے کا شوق ہے. جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ تو میں نے بتا دیا. مسائل آپ پوچھیں، سیکھیں، بالکل اچھی بات ہے. علماء سے، مفتیان کرام سے مسائل پوچھیں، لیکن سود کو چھوڑنے تیار نہیں ہیں، رہن کو چھوڑنے تیار نہیں ہیں. قربانی کرنے کا شوق ہے، قربانی کرنے کا جذبہ ہے. قربانی کر کے آتے ہی ساتھی اپنے بالوں کی قربانی کچھ لوگ دیتے ہیں، ساتھ میں نفس ان کا کہتا ہے کہ داڑھی بھی کاٹ دو، لیکن نفس کی قربانی دے نہیں سکتے. یہاں نفس کی قربانی بھی دینا ہے. اللہ جب کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں کہ اب آپ کو نفس کی قربانی دینا ہے، نفس کا، آپ کا جذبہ، آپ کا شوق، آپ کا فیشن، آپ کا خاندان، آپ کی اہلیہ، آپ کی اولاد، آپ کی بیٹی، چاہے سارے مل کر آپ پر فورس کریں کہ ابا داڑھی کٹا لو، آپ کو دیکھے تو ڈر لگ رہا، چاہے کتنا بھی بول لیں، تب بھی داڑھی نہیں کٹانا ہے. یہ اصل روح ہے قربانی کی. داڑھی میں مثال دے رہا ہوں، آپ داڑھی پہ کیوں جا رہے؟ پرسنل میٹر نہیں، پرسنل میٹر ہمارا کچھ پرسنل ہے ہی نہیں. ہم ہیں ہی اللہ کے، ہمارا کچھ ہے ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر پر چھری پھیر کر یہ اعلان کیا، نہ میں، نہ میری اولاد، میں بھی نہیں، میری اولاد بھی میری نہیں، سب اللہ کی دی ہوئی ہے. سب اللہ کی دی ہوئی ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے. نہ میرا مال میرا ہے، نہ میری اولاد میری ہے، نہ میری جان میری ہے. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کی ہے. اسی طرح دوستو، عید کا موقع ہے، تھوڑا سا خوشی منایا کیجئے. چھٹی کا دن ہے، حصہ لے کے آ گئے، سو گئے، مت کریے ایسا. ایک آدھ دن پہلے جانور لے کے آ سکتے تو لے کے آئیے. بچوں کو اور خود کو جانور سے مانوس کروائیے. تھوڑا سا بچے بھی کھیلیں، آپ بھی جانور کے ساتھ کھیلیں، لیکن جانور کو تکلیف مت دیجیے. اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے، خواہ مخواہ باندھ کے گھسیٹ رہے اس کو، مت کریے. پھر ایک دن پہلے لا لیجئے، بس شام میں لا لیجئے. آپ اگر اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھ، ہاں اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، گھر آنگن ہے، آپ کا اچھا خاصا آنگن ہے، آپ کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، ضرور لائیے. شعائر اسلام میں سے ہے. آج نسلوں سے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، عید کو قربان کیوں کیا جاتا ہے، خون کیوں بہایا جاتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، یہ بچوں کے دماغوں میں بٹھایا جا رہا ہے. ارے اچھے خاصے جانور کو ذبح کرنے کی کیا، اللہ تعالیٰ کیوں خوش ہوتے جانور کا خون بہانے سے؟ بچوں کو بتانا ہے کہ تم نے جس جانور سے دوستی کی ہے، جو جانور تمہارے بلانے پر گھاس کھا رہا تھا، اس جانور کو اللہ کے حکم کی خاطر ہمیں قربان کرنا ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے کی اولاد کو لخت جگر پر چھری پھیر دی تھی. بیٹا ہمیں بھی ویسے ہی اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے. جنت ایسے ہی مفت تھوڑی ملے گی بیٹا. جنت پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے، جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے، مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اولاد کی قربانی دینی پڑتی ہے. جنت ایسی کوئی سستی جگہ نہیں ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سودا کوئی ایسے ہی مفت کا اور سستا سودا نہیں ہے، بڑا قیمتی سامان ہے. اللہ کی جنت بڑی قیمتی ہے، حاصل کرنا بڑا آسان ہے. بس جذبات کی قربانی دو، نفس کی قربانی دو.
اسی طرح اپنی اولاد کی تربیت ایسی کیجیے، اولاد خود کہے ابا اللہ کا حکم پہلے پورا کیجیے، میری خواہش مت دیکھیے، میری جان کی پرواہ مت کیجیے، میرے فیوچر کی پرواہ مت کیجیے ابا، میرے مستقبل کی پرواہ مت کیجیے ابا، میرے بنگلہ گاڑی مکان کی پرواہ کی چکر میں آپ حرام کام مت کیجیے ابا، اللہ کا حکم پورا کیجیے۔ ابا میں بغیر گاڑی کے زندہ رہوں گا، میں بغیر سائیکل کے زندہ رہوں گا، میں بغیر ایجوکیشن کے زندہ رہوں گا۔ اگر ایمان ہے تو جنت میری پکی ہے، ایمان ہے اللہ میرے ساتھ ہے تو اللہ مجھے رزق عطا کر دے گا، لیکن ابا میری فکر کی خاطر آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی مت کیجیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے ابراہیم علیہ السلام اپنا اللہ کا حکم سناتے، اپنا خواب سناتے ہیں، انی ارا اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے لخت جگر، میرے بیٹے، میرے بڑھاپے کے سہارے میں دیکھ رہا ہوں تجھے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں۔ کیا کہتا ہے وہ فرزند ارجمن جس کی تربیت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی تھی، جس پر اللہ کا خصوصی کرم تھا، وہ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں صبر کر لوں گا، میں برداشت کر لوں گا، میں تکلیف سہ لوں گا، لیکن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں۔ آج ہمارے بچوں سے خاندان کے تانے برداشت نہیں ہو رہی، جان قربان کرنا تو دور کی بات ہے، نہیں پھپھا بولے، ماموں بولے شادی میں ویڈیو رکھو بولے، دوستہ نہیں سنے جی مل صاحب باجا رکھو بولے، میں نہ کچھ بولا، جہیز میں نہیں لے تم بولا، ہمارے اماں نہیں سنے جی مل صاحب۔ واہ، یہ سب بہانے ہیں، خدا کے حکم کو توڑنے کے بہانے ہیں۔ یہ بہانے مل صاحب کے پاس چل سکتے، مفتی صاحب کے پاس چل سکتے، دنیا والوں کو لاجواب کرنے کے لیے آپ بہانے لاکھوں تراش لیجئے، لیکن کل میدان محشر میں کھڑے ہونا ہوگا، وہاں ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے، اسماعیل علیہ السلام بھی ہوں گے، وہ کل کو پوچھ لیں اگر میں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، تم سے تانے برداشت کرنا نہیں ہو گیا، کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اپنی اولاد کی تربیت ابراہیمی طرز پر کیجیے، وہ اللہ کی خاطر خود کو قربان کرنے تیار ہو جائے، اس طرح سے تربیت کیجیے۔ اسی طرح تھوڑا سا عید کو خوشی منائیے، شاعر اسلام کو زندہ رکھیے۔ ہمارے پاس میں غیروں کی عیدوں پہ 10 دن چھٹیاں مل رہے، بچے غیروں کی عیدوں پہ بہت خوش نظر آ رہے، اپنی عید پھکی پھکی دکھ رہی۔ ذرا اپنی عید کو بھی ذرا پھکی پھکی مت رکھیے، اپنی عید میں بھی تھوڑا مرچی مسالہ زندگی میں بھی ڈالیے، صرف بوٹی میں نہیں بلکہ زندگی میں بھی۔ گھر میں ٹائم اسپینڈ کیجئے، گھر میں وقت گزاریے، بچوں کے ساتھ کھیلیے کودیے، ان کے ساتھ جھولا جھولنا ہے جھولا جھولیے، ان کے ساتھ کوئی گیم کھیلنا ہے کھیلیے، ان کو بتائیے کہ یہ خوشی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح اپنی اہلیہ کی تربیت بھی ایسی کیجئے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے ابراہیم اپنی بیوی اور چھوٹے بچے کو لے جا کے جنگل میں لے جا کے چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں حضرت ہاجرہ کو، وہاں حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں جنگل میں چھوڑ کے جا رہے، جنگل میں چھوڑ کے جا رہے کیوں؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، فرماتے ہیں اذن لن یضیعنا اللہ، اللہ پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیے۔
نہیں ہے ضرورت شوہر کی، نہیں ہے ضرورت بھائی کی، نہیں ہے ضرورت والد کی، اللہ ہے ساتھ، اللہ کے حکم پہ ہم چل رہے ہیں، تو پھر کسی جنگل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی لقدق صحرا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم حق پر ہے، اگر ہم صحیح راستے پر ہے، اگر ہم اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ حفاظت ضرور کریں گے۔ یہ یقین گھروں کے اندر پیدا کرنا، گھر والی کے اندر بھی پیدا کرنا، گھر والی کے اندر پیدا کرنا بول تو اب جاتے کہ ایک دم سے پیدا نہیں ہوتا، ذرا تربیت کرنا پڑتا۔ ایک دم سے پیدا کرنے کی چکر میں بہت سارے لوگ گھر توڑ لے رہے، ذرا حکمت بھی سیکھنا، وہ بھی ایک طریقہ ہوتا، گھر والوں کی تربیت، گھر والی کی تربیت کا بھی ایک طریقہ ہوتا۔ فرصت میں کبھی علماء سے، مفتیان کرام سے سیکھ لینا، اس کو بیٹھ کے سن کے سیکھ لینا۔ ایک دم سیدھا کرنے گئے تو ٹوٹ جاتی لکڑی، توڑنا نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا سدھارنا ہے، تربیت کرنا ہے۔ تو اپنے گھر والوں کی یہ تربیت ہونا، نہیں میری بیگم بول دیے وہ ہونا، تو اب میں پوری کوشش کرتا ہوں، میں لے کے آتا ہوں، ان کی جائز اور ناجائز ہر خواہش کو پورا کروں گا ہی کروں گا، بیگم بول دیے ہی بول دیے۔ بیگم کی ذہن سازی کرنا، آج ہم خرچہ تو کر رہے ہیں لیکن اس دماغ کو غذا نہیں دے رہے، پیٹ کو غذا بہت دے رہے ہیں۔ دل اور دماغ کی جو غذا ہے، روحانیت ہے، ذکر اللہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سکھانا ہے، یہ ہے اصل دل اور دماغ کی غذا، یہ ہے اصل روح کی غذا۔ اس روح کی غذا کی فکر نہیں ہے، یہ روح کی غذا دیجئے، پھر دیکھیے برکتیں کیسے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، اس پر استقامت کی دعوت دیجئے۔ ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم دیں گے، تمہارا کام ہے دین پر چلانا۔ گھر والوں کو، گھر والی کو دیندار بنانے کی فکر کیجئے۔ اس مہینے میں کون سے اجتماع میں لے کے گئے تھے، کون سے اجتماع ان کو آپ اٹینڈ کراتے، کون سے دینی اجتماعات میں ان کو شرکت کراتے، کون سے علماء کے بیانات گھر میں سنائے جاتے اور کون سی کتابیں گھر میں پڑھی جاتی، ذرا اس کا اندازہ اپنے گھر کا جائزہ لیجئے۔ نہیں کرتے ہیں تو کرنا شروع کیجئے۔ اسی طرح قوم کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو توحید کی دعوت دیتے رہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی توحید کی۔ کیسے دی؟ قوم کے بیچ میں جا کے کھڑے ہو گئے، ستارے چمک رہے تھے، کہنے لگے یہ ستارے میرے رب ہیں۔ ستارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب ستارے ڈوب گئے تو کہنے لگے لا احب الآفلین، ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ ڈوبنے والے سے محبت کا تعلق کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ دائمی اور ہمیشہ کی محبت اس رب سے ہونی چاہیے جو نہ ڈوبے، نہ ختم ہو، نہ فنا ہو، جو خود ڈوبنے والا ہو۔ وہ ہم کو ڈوبنے سے کیا بچائے گا؟ جو خود محتاج ہے وہ ہماری ضرورت کو کیا پورا کرے گا؟ انداز دیکھیے دعوت کا۔ لیکن قوم کو کہا کہ ستارے رب ہے، ستارے ڈوب گئے تو کہا کہ ستارے میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کو دیکھا، چاند، پھر کہنے لگے کہ چاند میرا رب ہے۔ جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے چاند بھی ڈوب گیا، اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دینا تو میں تو گمراہی ہو جاؤں گا، اللہ بس مجھے سیدھا راستہ دکھائے۔ اپنے اوپر بات لے کے دعوت دے رہے، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے۔ پھر اس کے بعد سورج نکلا تو کہنے لگے ہذا ربی ہذا اکبر، یہ ہے میرا رب اور سب سے بڑا رب ہے۔ اس زمانے میں ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، سورج کی پوجا ہوتی تھی۔ اس زمانے میں بھی سوریہ نمسکار کرتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے نمرود سے بحث کی، مباحثہ کیا، مناظرہ کیا، وقت کے نمرود سے مقابلہ کیا۔ آج بھی ہمارا مقابلہ نمرودوں سے ہے۔ نمرود سے مقابلہ کرنے کے لیے ابراہیمی مزاج پیدا کرنا ضروری ہے۔
جب تک ابراہیمی مزاج اور ابراہیمی انداز نہیں پیدا ہوگا، ظلم کے بھڑکتے شعلے ہمارے لیے گلے گلزار نہیں بن سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام پر جلائی گئی آگ ٹھنڈی ہو گئی، گل و گلزار ہو گئی۔ کب؟ جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے حق پر استقامت دکھائی، مخالفتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، باطل سے نہ ڈرے نہ دبے، پوری مضبوطی کے ساتھ، پازیٹیو انداز کے ساتھ، کبھی نیگیٹو انداز کے ساتھ، کبھی پازیٹیو انداز کے ساتھ میں، پوری مضبوطی کے ساتھ میں دلائل کو رکھا، قوم کو سمجھایا۔ سورج نکلا تو کہنے لگے سورج میرا رب ہے، سورج بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے میں اپنا رخ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ اس اللہ کی طرف، اس طاقت کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اس کو پال رہا ہے۔ وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ قربانی کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتے بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ قبول فرما فلاں فلاں کی جانب سے، بس یہی طریقہ ہے ذبح کرنے کا۔ یہاں تو مول صاحب آ کے ذبح کرو، یہ نہیں، خود ذبح کرو۔ بعض تو ڈر رہے، بعض تو بچوں کو چھوئی موئی بنا رہے، اے باپا نکو آؤ ادھر، ارے بھائی بچوں کو بلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا فاطمہ اپنی قربانی کے قریب ہو جاؤ، خون کا قطرہ گرتا ہے تو اللہ مغفرت فرماتے، اپنی قربانی کو آنکھوں سے دیکھو، اپنی قربانی کو آنکھوں سے دیکھو۔ ہاں بچے تھوڑا سمجھدار ہونا چاہیے، بس ذرا لائٹ سمجھدار ہونا، اتنے بیوقوف بھی نہیں ہونا کہ بکرے پہ چھری چلا رہے سو دیکھ کے آپس میں چھری چلا لیں گے کہیں، اتنے بیوقوف نہیں ہونا، تھوڑا سا لائٹ اگر سمجھدار ہے بچے تو ان بچوں کے سامنے قربانی ہونا، اپنے سامنے قربانی ہونا۔ خواتین ہیں تو خواتین پردے کی آڑ میں، قصاب سے پردہ رہتا، بعض خواتین قصاب سے پردہ نہیں کرتے، قصاب سے بھی پردہ رہتا، پردے کی آڑ میں ٹھہر کے دیکھنا، قربانی کو دیکھنے کی عادت ڈالی، یہ شعائر اسلام میں سے، اس کو دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا پڑھی اور کہا کہ میرا رخ میں اس اللہ کی طرف کرتا ہوں جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہتے تھے، اپنے ایمان کو تازہ کرتے، ہم بھی اپنے ایمان کو تازہ کرنا، علماء کی مجلسوں میں جا کے، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے اپنے ایمان کو وقتاً فوقتاً تازہ کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے اچھا آپ کو ایمان نہیں ہے کیا؟ آپ کو یقین نہیں ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نہیں اللہ مجھے معلوم ہے، مجھے ایمان ہے، لیکن میں تھوڑا سا مزید اطمینان چاہتا ہوں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلب اور چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 4 پرندے لو، چاروں کو ذبح کرو، گوشت مکس کرو، 4 الگ الگ پہاڑ پہ رکھ کے آؤ، پھر ان کو بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے لیے، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، 4 پرندے لیے، چاروں کو ذبح کیا، چاروں کو مکس کر دیا، سب کے گوشت کو مکس کر دیا، پھر چاروں کے 4 حصے بنا کے الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دیا، اور پھر آواز دی آ جاؤ۔ سب پرندوں کا نام، کوا تھا، مور تھا، مرغا تھا، سب پرندوں کا نام لے کے بلایا آ جاؤ۔ ہر پرندہ اپنی اصل شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہوا، ادھر سے ایک بوٹی اٹھی، ادھر سے ایک بوٹی اٹھی، ادھر سے ایک پر اٹھا، ادھر سے ایک چونچ اٹھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے مردے کو زندہ کر کے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق الیقین، عین الیقین حاصل ہو گیا، مشاہدہ ہو گیا، ایمان کی وہ کیفیت حاصل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے چھپے ہوئے اسرار اور راز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام واقف ہوئے۔ ہمیں بھی اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط کرنا ہے، وقت کے نبی اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں، اور ہم اپنے موجودہ ایمان پہ اطمینان کر کے بیٹھے ہوئے، میرے کو جتنی معلومات ہے بہت ہے، الحمدللہ میرے کو بہت معلومات ہے، میں بہت، میرے خاندان میں مفتی صاحب ہے، میرے خاندان میں عالم صاحب ہے، بالکل اچھی بات ہے، لیکن عالم صاحب سے آپ کتنا سیکھتے وہ نہیں بولتے، کتنا آپ جا کے سیکھنے کی کوشش کر رہے وہ نہیں۔ تو میرے دوستو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا چاہیے،
ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے نفرت کرنا سکھایا، شرک سے نفرت کرنا سکھایا. ہم بھی اب بتوں سے نفرت کرنا سیکھیں. مسلمان ہیں یا سیکولر ہے؟ مسلمان ہے یا سیکولر ہے؟ اور آج کل تو ایک نئی کوشش چل رہی ہے باطل تنظیموں کی طرف سے، اسلام کو سیکولرائز کرنے کی کوشش چل رہی ہے. اور ہماری کوشش ہے سیکولرزم کو اسلامائز کرنے کی. سیکولر مسلمان کچھ نہیں ہوتا، مسلمان ہوتا. اسلمت للہ رب العالمین، میں رب العالمین پر اسلام لاتا ہوں، اس کی فرمانبرداری کرتا ہوں. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، دین و اسلام کے علاوہ کوئی تہذیب، کوئی تمدن، کوئی کلچر، کوئی ثقافت اللہ کے پاس ہرگز مقبول نہیں ہے، مقبول نہیں ہے، اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. کلچر اور ثقافت، تہذیب و تمدن اسلام کا اللہ کے پاس معتبر ہے. دنیا تہذیب کی بلندیوں پر بھی پہنچ جاتی ہے، لیکن انسانیت آج بھی چیخ رہی ہے فلسطین میں. ہیومنزم کا نعرہ لگانے والے، انسانی حقوق کا نعرہ لگانے والے، بین الاقوامی تنظیمیں جمہوریت کا نعرہ لگانے والے آج دم توڑ رہے ہیں. کہاں گئی تمہاری انسانیت؟ کہاں گیا تم لوگوں کا ہیومنزم؟ کہاں گیا انسانی حقوق کمیشن؟ انسانیت آج بھی دم توڑ رہی ہے. اگر انسانیت کو پھر سے اگر بلندی ملنا ہے، ترقی اگر ملنا ہے، اگر انسانیت پھر سے، پوری انسانیت صرف مسلمان نہیں، پوری دنیا اگر ترقی چاہتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا ہوگا، ملت ابراہیمی کو اپنانا ہوگا، اللہ سے شدید محبت کا اظہار کرنا ہوگا، دین و اسلام کو اپنانا ہوگا. اسی طرز زندگی کو اختیار کر کے ترقی پر چل سکتے ہیں. ورنہ میڈیا جس کو ترقی دکھاتا ہے وہ ترقی نہیں، وہ انسانیت کے نام پر ہونے والا گھناؤنا ظلم ہے، امن کے نام پر ہونے والی گھناؤنی دہشت گردی ہے. اسلام ہی انسانیت کا پیغام دیتا ہے. ہمیں اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. وقت کے نمرود کے سامنے ہو یا قوم کے سامنے ہو یا اپنے رشتہ داروں کے سامنے ہو، ہمیں دعوت دینا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو بھی دعوت دی، یا ابتی لم تعبد الشیطان، اے میرے ابا آپ شیطان کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ابا نے سنسار کرنے کی، گھر سے نکالنے کی دھمکی دی. کہا ابا میں آپ کو چھوڑتا ہوں، آپ کے گھرانے کو چھوڑتا ہوں، رب کے حکم کو نہیں توڑ سکتا، رب کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتا. نمرود نے بلایا، تیرا رب کون ہے؟ کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے اس نمرود نے بھٹکانے کے لیے میڈیائی چال چلی، دجالی چال چلی، اور کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. ایک قید خانے سے ایک آدمی کو بلایا، مار دیا، اور ایک کو چھوڑ دیا، کہنے لگا میں نے زندگی دی، میں نے موت دی. یہ میڈیائی دجل ہے جو آج بھی اسلام کو دہشت گرد بنا کر پیش کرتا ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد، ناکارہ، نکما، جاہل، آوارہ بنا کر پیش کرتا ہے. اسی طرح اس نے بھی میڈیائی چال چلی اور اس نے زندگی اور موت کے کانسیپٹ کو اس رخ پر پھیر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کا رخ بدلا، کہنے لگے اچھا تم زندگی اور تم موت دیتے ہو، تم خود کو خدا سمجھتے ہو، اگر خدا ہی ہو تو پھر سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبا کے دکھاؤ. کائنات پر تمہارا تصرف نہیں ہے، کرسیاں تمہاری ہوں گی، کائنات پر تمہارا تصرف نہیں ہے. کرسیوں پہ بٹھانے والا، کرسیوں سے اتارنے والا رب وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا، جو آج بھی وہی رب ہے. نمرود کو جس طرح ذلت کی موت ہوئی، آج بھی وہی موت دینے والا رب وہی ہے. شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر ابراہیمی ذوق پیدا ہو جائے تو پھر وہ آگ بھی گلے گلزار،
پیدا کر سکتی ہے، آج بھی ہو جو براہین سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ تعالی ہمیں اس عید الاضحیٰ کے موقع پر، اس قربانی کے موقع پر ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے اور قربانی کی اصل جو روح ہے اس روح کو اپنے دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔